تاریخ میں اللہ کے لیے درود اور سلام محمد علی محمد کے آپ کے ملک اور اس شہر کی سالانہ مجلس اس مجلس کو دیکھتے ہی دیکھتے ناصر عباس نے 4 چاند لگا دیے ہیں۔ سچے عشق سے ایسے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ ماں کی آغوش سے عقیدہ لینے والے ہمارے جوان ایک خواب دیکھتے ہیں ماں کی گود میں، اور پھر اس کی تعبیر ان کو عزائے حسین کی شکل میں ملتی ہے، اور وہ جہاں بھی جاتے ہیں اس پیغام کو اپنی ذہانت سے، فکر سے، محنت سے، مشقت سے عزاداروں کے لیے آسان بنا دیتے ہیں۔ جب یہاں تک پہنچ گئے ہمارے نوجوان تو مشکل نہیں ہے اب کہ یہاں عزا خانہ بھی جلدی تعمیر ہو جائے۔ اگر یہ جذبہ تمام محبوں میں پیدا ہو جائے تو یہ کام مشکل نہیں ہے اور جلدی ہو سکتا ہے۔ یہ مجلس قائم کرنا، محرم کی مجلسیں تو پوری دنیا میں ہوتی ہیں، لیکن یہ عزا جسے عزائے سیدہ کہتے ہیں، یہ عزا کم خوش نصیبوں کے حصے میں آتی ہے۔ اس کے لیے معرفت کی ضرورت ہے، اور بغیر معرفت کے یہ عزا منائی نہیں جا سکتی۔ بہت مشکل منزل ہے یہ، سمجھنا، اس منزل سے گزرنا، اس حال کو سننا آسان نہیں ہے۔ اللہ جس کے دل میں نور ڈال دے، اور نور علم کا نور ہے، وہی سمجھ سکتا ہے، ہر ایک نہیں سمجھ سکتا۔ عزا خانہ، امام باڑہ، امام بارگاہ، بانی جناب سیدہ، چونکہ انہوں نے خواہش کی تھی دربار الہی میں کہ مجھے بحیثیت ماں حسین کا غم منانا ہے۔ اللہ نے کس طرح عطا کیا، یہ وہی سوچ سکتا ہے جو معرفت کی منزل پر ہو، کہ جس نے کبھی کچھ مانگا نہ ہو، اور اگر مانگا تو حسین کے عزادار مانگے۔ بات صرف دل کی گہرائیوں سے سوچنے کی ہے۔ تو جب مانگا ہوگا کہ کون میرے بیٹے کو روئے گا، تو ایک خاکہ ہوگا سیدہ کی نگاہ میں کہ کہاں بیٹھ کے روئیں گے، ایک جگہ بھی تو کہاں بیٹھیں گے۔
قدرت نے آسان کیا کہ ہر رونے والے کے دل کو عزاخانہ حسین بنا دیا. وہ جہاں بھی بیٹھے عزاخانہ ہے. لیکن تصور جس طرح کعبہ بنا، اللہ نے ابراہیم سے اس کو لے لیا اپنے لیے کہ یہ میرا گھر ہے. تو پوری دنیا میں کعبے کی شبیہیں بن گئی جسے مسجد کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ دین جو سرکار لائے تھے اس دین کی تجدید حسین کے ہاتھ سے ہونا تھی. محنت ساری تھی 23 برس کی سرکار کی، لیکن 23 برس کو چند برسوں میں مٹا دیا امت نے. دین کو پھر دوبارہ واپس لانا تھا. یہ کام حسین کے سپرد تھا. تو اسی طرح تجدید دین کرنے والے کے لیے بھی وہی یادگاروں کی ضرورت تھی کہ دین جب آیا تھا تو اللہ کا ایک گھر بنا تھا. اب حسین نے اس دین کو زندہ کیا ہے تو ایک گھر حسین کا بھی بنے اور دونوں گھر ساتھ ساتھ رہیں. جہاں اللہ کا گھر ہو وہاں حسین کا گھر بھی ہو. علم الہی سے، قضا اور قدر سے، ابھی میں سے قضا خانے پہ بول رہا ہوں، تقریر ابھی میری شروع نہیں ہوئی. میں اہمیت بتانا چاہ رہا ہوں کہ عزا خانہ بنانے کے لیے کتنا ورک کرنا پڑتا ہے اور اس میں سب کو حصہ دینا چاہیے. ناصر عباس نے مجھ سے کہا نہیں، لیکن چونکہ یہ میرا اپنا فریضہ ہے اسے میں ادا کر رہا ہوں. اور 50-52 برس ہو گئے مجھے تقریر کرتے ہوئے. کم سے کم 50 ملکوں میں تو میں نے جا کر اس طرح عزاداری کی ہے کہ جہاں امام باڑے نہیں تھے اور حال بک کرا کے اشرے ہوتے تھے، اسی طرح میں نے وہاں بھی اپیل کی. اور آج جب ہم جاتے ہیں ان ملکوں میں تو شاندار عزا خانے دیکھتے ہیں. 1980 میں پہلی بار اشرے کی بنیاد ہالینڈ میں رکھی گئی تھی تو کانگریس قبائے ہال بک کیا گیا تھا اور میں نے وہاں اپیل کی تھی. آج ہالینڈ میں بہت اچھا شاندار امام باڑہ بن چکا ہے. بیلجیم میں بھی میں نے اپیل کی تھی اور پوری تقریر میری عزا خانے کے موضوع پہ ہوئی تھی اور وہاں کے سب سے بڑے ہیرے جواہرات تراشنے کے کارخانے کے سیٹ تقی راؤ جی بیٹھے تھے. وہ روتے رہے میری تقریر سن کر اور پھر انہوں نے اعلان کیا میں امام باڑہ بنواؤں گا. ہو سکتا ہے کہ میری اس مختصر سی گفتگو کے بعد کوئی اٹھے اور کہے میں بنواؤں گا عزا خانہ. اس لیے کہ اعلان کرنا آپ کا کام ہے اور غیب کے خزانوں سے دینے والا وہ ہے. بات نیت کی ہوتی ہے اور لاپرواہی کے ساتھ اگر آپ یہ کام کرتے رہے تو یہ کوئی شاندار بات نہیں ہے. سوچنا پڑتا ہے کہ ہم کیوں نہ ایسا کر گزریں کہ تاریخ میں نام رہ جائے. 30 40 برس پرانی باتیں اپنی ہی مجھے یاد آتی ہیں کہ جب کہا تھا تو کچھ نہ تھا، لیکن آج ہم اپنے خواب کی تعبیر دیکھتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے. اس انگلینڈ میں ادارے جعفریہ کے علاوہ کوئی امام باڑہ نہیں تھا جب ہم یہاں پڑھنے کے لیے اشرا آئے تھے. آج ہر شہر میں کئی امام باڑے موجود ہیں. جب 40 برس کے بعد اب آتا ہوں تو دیکھتا ہوں تو یہ سب جذبوں سے ہوتا ہے. تو امام باڑہ ضروری تھا علم الہی میں، تو اللہ نے چاہا کہ اس کی بنیاد سیدہ رکھیں
اور بی بی نے امام باڑے کی بنیاد رکھی، جس پہ ان کے شریک مولا علی تھے، اور وہ ان کے اپنے باپ کا غم تھا جو انہوں نے 95 دن تک منایا۔ 28 سفر سے 2 جمادی الثانی تک بی بی نے اپنے بابا کا سوگ رکھا، مجلس کی اور ماتم کیے۔ 10 دن بھی تو نہیں گزرے تھے بابا کو روتے ہوئے کہ امت کو اعتراض ہو گیا، رات کو رو یا دن کو رو۔ تو بی بی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنا کام جاری رکھیں گے، بلکہ جواب میں کہا ان سے کہو ابو الحسن کہ میں زیادہ دن ان میں نہیں رہوں گا، مگر تھوڑے دن کی بات ہے، سہ لو۔ چونکہ رحمت للعالمین کی بیٹی تھی، تمہیں میرے رونے سے اذیت ہو رہی ہے۔ تو دوسرے دن صبح اٹھ کر برقع اوڑھ کر پاؤں میں موزے پہن کر بچیوں کو گود میں لے کر بیٹوں کی انگلیاں پکڑ کر مدینے سے باہر نکل گئے۔ دھوپ بہت تیز تھی، چلتے چلتے جنت البقیع کے قبرستان کو پار کیا اور قبرستان کے کنارے زمین پہ بیٹھ کر مدینے کی طرف دیکھا کہ یہاں سے میری آواز وہاں تو نہیں جا رہی ہے، اور پھر رونا شروع۔ شہزادی مجلس پڑھ رہی تھی، حسن اور حسین زینب ام کلثوم مجلس سن رہے تھے اور وصائب شروع کرتی تھیں۔ جب پڑھنا تو یہاں سے شروع کرتی تھیں، صبت علیہ مسائر لعنہا، صبت علی الایام سرنا لیالیا، اور پھر علی پیچھے پیچھے چلے، دیکھا دھوپ میں بیٹھ کر مجلس کر رہی، یہ نہیں کہا گھر چلیے، کھجور کے درختوں کی شاخیں کاٹ کر لائے، کچھ لکڑیاں لائے، زہرا بی بی کے چاروں طرف لکڑی کے ستون بنا کر رسیوں سے باندھے، اور پھر کھجور کی چھت بنا کر اوپر ڈال دی، اور کہا زہرا سایہ کر دیا ہے میں نے، اب روز یہی آ کے بیٹھتا۔ اس وقت لکڑی کا گھر بنا تھا، وہ مدینے والوں نے اس کا نام بیت الحزن رکھ دیا، وہ گھر جہاں غم منایا جائے۔ آج بھی وہ جگہ ٹوٹی پھوٹی موجود ہے، بعد میں لوگوں نے وہاں عمارت بنا دی تھی۔ شاید آپ سوچیں کہ 95 دن کے بعد صحرا دنیا چھوڑ کر چلی گئیں تو کیا امام باڑہ وہ سونا ہو گیا تھا بیت الحزن؟ نہیں، اس کے بعد وہاں زینب آنے لگی۔ پھر آپ سوچیں گے کہ زینب تو کربلا چلی گئی تھی، یہ امام باڑہ ویران ہو گیا ہوگا۔ نہیں، عباس کی ماں ام البنین وہیں بیٹھ کے بن۔ پھر تو سلسلہ نکلا، اس خاندان کی سیلانیوں نے اس امام باڑے کو آباد رکھا۔ ایک بنا تھا مدینے میں، آج پوری دنیا میں لاکھوں عزا خانے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو بھی بنائے گا امام باڑہ، اس کا نام اس خاندان کے سیدوں اور سیلانیوں کے ساتھ رکھا جائے گا کہ یہ بھی تو بانی ہے امام باڑے کا۔ اگر ہم روحانیت کے قائل اور اس آخرت کی دنیا کو مانتے ہیں تو ہمیں سچا یقین ہونا چاہیے کہ وہاں سے کیا ملتا ہے، اور دنیا میں نام کتنا روشن رہتا ہے اور اولاد کو اس کی برکت ملتی ہے۔
یہ تھا میرا مختصر سا بیان حاضر خانے کے لیے۔ تقریر کا موضوع ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ شہزادی سے ہی متعلق ناصر عباس ہر سال جب یہ مجلس پڑھ کے میں چلنے لگتا ہوں تو پھر مجھ سے آئندہ سال کی تاریخ جنتری دیکھ کر مقرر کرواتے ہیں۔ گزشتہ برس چونکہ میں جماعت ثانی کی مجلس سے پڑھ کر کراچی سے نکلتا ہوں، ابھی مشکل سے 4 دن ہوئے کہ 6 مجلسیں شہزادی کی شہادت کی پڑھ کر پھر میں چلا۔ کئی برس سے یہی سلسلہ ہے۔ پچھلے سال بھی تاریخ 8 جماعت ثانی کی ناصر میاں نے مقرر کی تھی اور اس تاریخ پر آنا ہوا۔ ظاہر ہے کہ ابھی 1.5 2 گھنٹے کی تقریریں کر کے کراچی میں آ رہا ہوں۔ اب یہ تو آپ پر ہے کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں۔ ہم تو بول چکے ہوتے ہیں، دل بھرا ہوا ہوتا ہے، سیراب ہوتی ہے طبیعت۔ یہ تو آپ لوگ ہیں جن کے لیے اتنے بہت سارے ذاکر، یہ آسان بات نہیں ہے اتنے ذاکروں کو ایک وقت میں بلانا۔ یہ تو ناصر عباس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے اور ان کے ادارے کے لیے امام حسین نے کہ یہ کام تم ہی کرو، سب نہیں کر پاتے۔ ایک ذاکر تو سارے ادارے بلا لیتے ہیں سال میں، لیکن ماشاءاللہ سے پنجاب اور کراچی اور تمام سے سلام اور سوس خان اور نوح خان اور یہ ماحول بنا دینا پاکستان اور ہندوستان کا، یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کی قدر کریں۔ اور تھوڑی سی ذہنی محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ محنت کے ساتھ سب کو سنیں، بیٹھیں، بار بار اٹھیں نہ، پوری مجلس کو سجائیں۔ بانیان کا کام ہے محنت کرنا، مجلس کو بنانا بانی کا کام نہیں، سامنے کا کام ہے۔ یہ کام آپ کو ترتیب دینا ہے، آج بھی، کل بھی، کبھی بھی۔ اس کے بارے میں سوچیں تاکہ بچوں کو عادت پڑے کہ 8 گھنٹے مجلس میں بیٹھا کیسے جاتا ہے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسان ہے۔ ذہن کو اس طرف لگائیں، صرف سننا ہے، اس کی مشق کرنی پڑتی ہے۔ اور ذاکر تو آ جاتا ہے منبر میں، اس کے پاس تو ایک خزانہ ہوتا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے۔ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ذاکر سے کہیں اب یہ دو، اب یہ دو، اب یہ دو۔ اس کے لیے آپ کی دلچسپی ہونی چاہیے کہ ذاکر کو یہ اندازہ ہو کہ واقعی یہ یہاں سے لینا چاہ رہے، اسے بیٹھے نہیں ہوئے۔ تو بھائی میرے، یہ مسئلہ بڑا طاہر و اطہر ہے۔ اس منزل پر پڑھنے والے کے لیے بھی اور سننے والے کے لیے اتنی معرفت ہونی چاہیے، اتنی معرفت کہ کل میں حیدری میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی بھی ہستی کو جاننے پہچاننے کے لیے اس کا نام، اس کی سوانح حیات، اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اللہ کوئی ایسا انسان نہیں تھا کہ وہ یہ سمجھاتا کہ میری سوانح حیات سمجھو، تو اس نے اپنے 100 نام دے دیے بندوں کو، اور ہر نام ایک پوری تاریخ رکھتا ہے تاکہ جب نام زبان پر آئے تو رب کو پہچانا جائے۔ کیا ہے رب؟ یہ رب ہے تو ظاہر ہے اس نے نام دنیا کے اٹھائے۔ پہلے سے عرب کے لغت میں نام موجود تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ لفظ نہیں تھے۔ یعنی رب کا تصور بعد میں آیا، لفظ رب پہلے سے تھا۔ نہیں سمجھے آپ؟
لفظ تو عربی میں موجود تھا، عربی بنی ہے حضرت ابراہیم سے پہلے سے، تو لغت میں لفظ رب تھا. پھر اللہ نے اس لفظ کو پسند کیا، کہا میں رب ہوں. تو اس سے پہلے جانے کس کس کو رب کہا جا چکا تھا. تو اگر کسی کو اور رب کے علاوہ رب کہا جائے تو گھبراہٹ نہ ہونا چاہیے. نہیں سمجھے آپ؟ بس یہیں سے آپ کو تقریر سمجھنا ہے، اور پھر آپ اگر مجھے پڑھوانا چاہیں تو پڑھوا لیں. میں نے تو ایک نکتہ دیا، اب سمجھ رہے ہیں نا. سب کو حصہ لینا ہے، اس کے بعد ہی آپ تقریر کو سمجھ سکیں گے. یہ گھبراہٹ علی رب ہے. کیوں گھبراہٹ ہے؟ قرآن پڑھیے. مصر کے بادشاہ کو یوسف نے کہا جب تم اپنے رب کے پاس پہنچنا تو میرا مسئلہ اس سے کہہ دینا. تو خود قرآن نے مصر کے بادشاہ کو رب کہا ہے. اگر ہم علی کو کہہ دیں تو کیا پریشانی ہو گئی؟ نہیں، بات کو سمجھیے. اس سے شرک نہیں ہوتا جب تک لفظ کے معنی نہیں سمجھیں گے. ایک مالی یا خود آپ اپنے لان میں ایک بیج لگاتے ہیں، درخت اگا، اخوا آیا، درخت بڑا ہوا، آپ نے اس میں پانی ڈالا، صبح اٹھ کے پھر دیکھا، دوسرے دن پانی ڈالا، درخت بڑھنے لگا، پتے آنے لگے، ٹوپ میں پھوٹنے لگی، پھول آنے لگے، درخت اور بڑا ہوا. تو آپ لغت کے اعتبار سے اس درخت کے رب ہیں. رب کے معنی ہے پروان چڑھانے والا، پالنے والا، پرورش کرنے والا، دیکھ ریکھ کرنے والا، مالک، مالک. جو چمن کو دیکھے اسے رب کہتے ہیں. تو ایک لفظ اللہ نے بتایا میں رب ہوں، اور اسی قرآن میں اللہ نے کہا تمہارے ماں باپ تمہارے رب ہیں، تاکہ ماں باپ سے رب سمجھ میں آئے کہ ماں جو بیٹے پہ شفقت کرتی ہے وہی شفقت رب اپنے بندے کے لیے رکھتا. اگر دنیا کے لفظوں سے اللہ اپنے آپ کو نہ سمجھاتا تو بندوں کے سمجھ میں رب آتا کیسے؟ کوئی آسمانی لفظ نہیں اترے تھے. اللہ کا لفظ بھی پہلے سے آتا، سبحان کا لفظ بھی تھا، قدیر کا لفظ بھی تھا، مدثر، مزمل، یہ سارے لفظ پہلے سے موجود تھے. اس نے اپنا نام رکھا تاکہ تم اسے پہچانو، معرفت حاصل کرو. اس لیے 100 نام رکھے. جتنے نام اپنے رکھے اتنے ہی نام محمد کے رکھے، جتنے نام محمد کے رکھے اتنے ہی نام علی کے رکھے، جتنے نام علی کے رکھے اتنے ہی نام فاطمہ کے رکھے. تاکہ جس طرح مجھ کو پہچانو اسی طرح محمد کو پہچانو، اسی طرح علی کو پہچانو، اسی طرح فاطمہ کو پہچانو. ناموں سے پہچانو تاکہ صفات سمجھ میں آئیں. جب وہ لفظ دہراؤ تو فضائل سمجھ میں آ جائیں کہ اس لفظ کے معنی کیا ہے. سمجھ آئے؟ وقت نہیں کہ میں محمد کے 100 نام آپ کو سنا دوں، علی کے 100 نام سنا دوں، فاطمہ کے 100 نام سنا دوں. اس کے لیے اشرے چاہیے. 10 تقریروں میں بھی بات پوری نہیں ہوتی، لیکن کچھ حصہ میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ یہ نام اتنے کیوں رکھے گئے. ایک آدمی کا ایک ہی نام ہوتا ہے، زیادہ 2 ہوتے ہیں، ایک پکارنے کا ہوتا ہے گھر کا اور ایک باہر کا ہوتا ہے. لیکن اتنے نام تاکہ صفات کے ذریعے معرفت پیدا ہو اور ہستی سمجھ میں آئے. اور ہر ایک کے اتنے نام نہیں ہیں. عرب میں صرف کنیت ہوتی تھی اور نام. یہ صرف اللہ نے اپنے لیے رکھا، یا سرکار کے لیے رکھا، یا مولا علی کے لیے، یا سیدہ بیوی کے لیے، یا تمام ائمہ کے لیے مہدی تک. سب کے 100 نام ہیں. 14 معصوم ہیں. اگر 1400 نام کسی کو یاد ہو جائیں تو ائمہ سے باتیں ہونے لگیں. یہ ہے معرفت کا طریقہ. پھر آپ ملاقات بھی کر سکتے ہیں. صرف حضرت موسیٰ کی ماں کے 18 نام ہیں. 18 کے 18 مجھے یاد ہیں. اس میں سے کوئی ایک نام ایسا ہے کہ تالے پہ پڑھ کے پھونکو تو تالا ٹوٹ کے گر جاتا. مشہور نام ان کا یوکبد ہے. لیکن اسم اعظم کون سا ہے یہ نہیں معلوم. تو کیوں یاد رکھو سیدہ کے 100 نام؟ اسی ایک اسم اعظم کو تلاش کرنے کے لیے کہ ایک نام سیدہ کا اسم اعظم ہے. مولا کے 100 ناموں میں ایک اسم اعظم ہے. اسم اعظم کے معنی جانتے ہیں آپ؟ اسم اعظم کے اگر مالک ہو جاؤ تو پانی پہ ایسے چلو جیسے زمین پہ چلو. اگر آپ اشارہ کرو تو پہاڑ چلنے لگے.
اگر آپ اشارہ کرو تو ہوا میں اڑنے لگو، اگر آپ چاہو تو 10 جگہ ایک ہی وقت میں دعوت میں پہنچ سکتے ہو۔ اس میں آدم تو معلوم ہو، اس میں آدم کی تلاش کے لیے فضائل سنا کرو۔ کون نہیں چاہتا کہ وہ معرفت کی منزل پر پہنچے؟ کون نہیں چاہتا کہ وہ معرفت کی منزل پر پہنچے؟ اور پھر آپ کے لیے تو دیکھیے نا، دنیا کے ہر مذہب میں جب بڑا ہوتا ہے بچہ تو بتایا جاتا ہے تمہارا مذہب یہ ہے۔ واحد کائنات میں آپ کا مذہب ہے کہ ماں کی گود میں آتے ہی تعلیم شروع ہو جاتی ہے، یعنی پہلی بات جو ماں سکھاتی ہے وہ کہتی کہو یا علی مدد۔ جب ہاتھ ہلنے لگے تو سینے پہ رکھ کے ہاتھ کا کہو یا حسین۔ ماں نے اس میں آدم سکھا دیا، یا علی مدد یا حسین۔ اب بچہ آگے چلا اور اس نے جاننا چاہا، یعنی علم شروع ہو گیا، آغاز ہو گیا۔ اس لیے رسول نے کہا علم حاصل کرو مہد سے لہد تک۔ مہد کہتے ہیں جھولے کو، یعنی ماں کی گود جھولا ہے، جھولے سے علم حاصل کرو قبر تک۔ لوگ کہتے قبر میں تو بند ہو گئے، مر گئے تو وہاں کیا علم؟ نہیں، وہیں پر تو علم کا نتیجہ ظاہر ہوگا کہ جب مردہ اتار دیا جاتا ہے قبر میں، پھر بازو ہلا کے کہا جاتا ہے سائل سمجھ سمجھ، سن سن سن، یہ ہے تیرے ائمہ، یعنی علم وہاں بھی چل رہا۔ اس لیے کہ ابھی فرشتے آئیں گے، ابھی مولا علی آئیں گے، پھر جو کچھ تو سیکھ چکا ہے اب اس کا اظہار کرنا ہے تجھ کو۔ سوال ہوں گے تو تجھے بتانا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا قبلہ کیا ہے، تیری کتاب کیا ہے، تیرا نبی کیا ہے، اور آخری سوال ہوتا ہے تیرا امام کون ہے۔ تو سارا علم کا اختتام علی ولی اللہ پہ ہو رہا، نتیجہ برآمد ہو رہا ہے۔ گردن نہ ہلائیں، ساتھ میں بولیں گے تو میں بڑھوں گا، ورنہ ہر بار ٹیمپو ٹوٹتا جائے گا، ٹیمپو ختم ہوتا رہے گا، اور میں کوشش کرتا رہوں گا کہ میں بولوں۔ میرے بہت سے بھائی لوگ کراچی سے آئے ہوئے ہیں مجلس سننے کے لیے، میرے بچے ہیں، میرے بیٹے ہیں، سب کی فرمائش تھی جیسے آپ کراچی میں پڑھتے ہو، جیسے آپ لاہور میں پڑھتے ہو۔ میں نے کہا میں نہیں پڑھتا، مجھے پڑھوایا جائے۔ اب اگر سامعین چاہیں گے تو بھائی، اگر آپ لوگ بالکل ہی یعنی کہ بولنے میں بالکل ہی یعنی کہ بخالت کرو گے تو میں تو تقریر نہیں کروں۔ یہ تو تمہید ہے، تقریر اصلی تو لاؤ۔ تمہارے پاس ہے میری اصلی تقریر، میرے پاس تو نہیں ہے۔ بھئی ہم کیا کریں، اب فرمائش ہوئی ہے، فرمائش ہم تم سے کر رہے ہیں کہ تم ہمیں تقریر کراؤ، نہیں کراؤ، ٹھیک ہے 1 گھنٹہ تو فضل عباس صاحب کی طرح میں بھی گزار لوں، وہی آیتیں ہوں، وہی پرانی حدیثیں اور سب پڑھ کے ختم۔ کوئی کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن اللہ من دون الکتاب۔ یہ تو قصیدے کہہ کے لاتا ہے، یہ تو اپنے ڈائری میں دیکھ کے بڑی بڑے رجسٹر لے کے آئے، یہاں نہ رجسٹر نہ ڈائری نہ یہ۔ ہاں اس طرح بولو، سب لوگ مل کے بولو، مجھے کان میں آواز آ رہی ہے۔ بھائی تو ہم نے ماں سے سیکھا، باپ سے سیکھا۔ باپ نے آپ کو بتایا بیٹا اللہ ایک ہے، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14۔ تو کیا آپ نے جب پہلی بار باپ نے آپ سے یہ سب کہا تھا تو آپ نے باپ سے یہ کہا تھا کتاب میں لکھا ہو، کس میں لکھا ہے؟ نئے نئے جملے آئیں گے، اب آپ کو نئے پرانے جملے سب اسی طرح تو بات چیت ہوتی ہے، ذہانت ہونی چاہیے، بات سمجھے۔ آپ نے باپ سے نہیں کہا کتاب لکھا ہو، کہاں لکھا ہے؟ تو اس وقت تو پوچھا نہیں تھا۔ آج جب ولی اللہ کی بات ہے کتاب میں لکھا ہو کہ شاید اللہ نے کہا یہ کہا وہ کہا وہ کہا۔ کیوں نہیں باپ سے کہا تھا کس کتاب میں لکھا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو کتابی کا نہیں پتا تھا، آپ یہی نہیں جانتے تھے یہ چیزیں کتاب میں لکھی ہیں۔ آپ کو تو یہ معلوم تھا میرا باپ جو کہہ رہا ہے یہی سچ ہے۔ ارے اگر باپ کی بات نہ مانتے تو باپ یہی تو کہہ دیتا تو میرا بیٹا کب ہے؟
جو سچائی ہے وہ تو سامنے آنا ہے نا. اگر باپ کی بات کوئی نہ مانے، کم از کم دین کے معاملے میں باپ چپ رہے گا تو اماں تو کہہ دے گی منوس یہ باپ کی بات تو نے نہیں مانی نا خلق. تو بچپن میں ہی گالیاں پڑ جاتی تو کیا ہوتا. تو جو بچپن میں گالیوں سے بچ گئے وہ قیامت تک بچے رہیں گے. تو یہ نہیں پوچھا جاتا تو آپ نے ہم نے جو بچپن میں واقعات معجزات معصومین کے باپ نے بتا دیے تو کیوں اعتماد ہے؟ اس لیے کہ ہمارا باپ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ سچ ہے. اسی نے ہمیں دین سمجھایا. جب بڑے ہوئے تو پتہ چلا یہ ہمارے باپ کو کہاں سے معلوم ہو گیا. تو پتہ چلا باپ کے اوپر دادا ہوتا ہے، ان کے باپ نے ان کو بتایا ہوگا. پھر اور بڑے ہوئے تو سمجھ میں آیا نہیں پردادا بھی ہوتا ہے. پتہ چلا یہ سلسلہ کہیں سے چلا آ رہا ہے. تو سلسلے پہ یقین ہو گیا. نہیں سمجھا. ہر چیز کتاب سے نہیں دیکھی جاتی. نیشا پور کے راستے میں 24,000 راویوں نے امام رضا سے پوچھا کہ حدیث سنائیے تاکہ لکھ لیں. آپ نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ کا ایک قلعہ ہے جو اس کے اندر آ گیا اس کے لیے امن ہے. بے شرط وہ شروط لیکن بغیر شرط کے اس قلعے میں تم نہیں جا سکتے. پہلی شرط علی ولی اللہ ہے. لیکن امام رضا نے اس طرح نہیں سنایا کہ میں نے سنا اپنے باپ سے موسی کاظم سے، انہوں نے اپنے باپ سے سنا جعفر صادق سے، انہوں نے سنا محمد باقر سے، انہوں نے سنا زین العابدین سے، انہوں نے سنا حسین سے، انہوں نے سنا حسن سے، انہوں نے سنا علی سے، انہوں نے سنا رسول سے. رسول کے پاس جبریل آئے اور کہا کہہ دیجئے لا الہ کے قلعے میں جو جائے علی ولی اللہ کے بغیر نہیں. راویوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ سلسلہ بھی بتائیے. امام نے بتایا ہمارے یہاں کوئی چیز بے شجرہ نہیں ہے. میں مثال دے دوں الصلاۃ خیر من النوم اذان میں ہے، اس کا شجرہ لائیے. کس نے کہا اس سے پہلے کس نے کہا اس سے پہلے کس نے کہا. لیکن آپ ہم سے پوچھیے علی ولی اللہ کا شجرہ بتائیے. ابھی سنا سناتا ہوں. 4 سطروں کی حدیث ہے. ویسے میری کتاب دینا ویسے ابھی ناصر عباس نے اعلان کیا جو تاریخ میں فارسی عربی دنیا کے تمام ملکوں میں ایران عراق ہندوستان پاکستان میں سب سے ضخیم کتاب ہے. 2000 صفحہ جناب سیدہ پہ میں نے لکھی. اس کو چھپے ہوئے بھی 4 سال ہو رہے ہیں. 5 کلرز میں چھپی ہے. ایسی کتاب ہی نہیں چھپی. لوگ بیٹیوں کو جہیز میں دے رہے ہیں. 5 رنگوں میں قرآن کے انداز سے چھپی بڑے سائز کی. اس کو میں نے کتاب کو شروع کیا ہے حدیث قدسی سے. وہ میں سنا دوں کہ جو کتاب میں نے شروع کی تو پہلی حدیث کیا لکھی. پہلی حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی یہ ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ اے رسول ہم تم کو نہ بناتے اگر علی کو نہ بناتے. ہم تمہیں دنیا میں نہ بھیجتے اگر علی کو نہ بھیجتے. اور اے محمد اور علی دونوں کو نہ بناتے اگر سیدہ کو نہ بناتے. یہ ہے حدیث قدسی. یہاں سے میں نے اپنی کتاب شروع کی تو آپ سوچیے کہ یہ حدیث کتنی عظیم ہے حدیث قدسی. تو ایک اور اسی کے سلسلے کی ہم آپ کو سنا رہے ہیں. شاید 2-3 حدیث قدسی کے حصے ہم آپ کو مسائل تک سنائیں اگر موقع ملا. تو ایک حدیث کتاب کا حوالہ یہ نادی المبدت، روضۃ الشہداء، بہار الانوار، 3 بڑی کتابوں میں یہ 4 سطروں کی روایت ہے. اور راوی معصوم ہے حضرت امام حسن عسکری صلوات اللہ السلام علیہ.
بھئی تقریر میں ہم نے 15 منٹ تو تمہیں عزا کھانے کے لیے، تو وہ تو تمہارے ہو گئے، یہ نہ ہو کہ 1 گھنٹے پہ پیر پکڑ کے کو اتریے، یہ نہ ہو، صلوات پڑھیے گا، اس لیے کہ تقریر دیر میں شروع ہوئی ہے اور ابھی فضائل شروع نہیں ہوئی، اور مجمع موڈ میں آیا، شروع میں تو سب ایسے ہی آئیں بائیں شائیں ہف بک بیٹھے، 15 منٹ تو میرے ایسے ہی نکل گئے۔ ایک اور صلوات پڑھیے، اور گھڑی یہاں کی میں دیکھ نہیں پاؤں گا، مجھے نہیں پتا 16 بجے کیا بجتا ہے، مجھے تو بس وہ 12 کے بعد 1 2 3 4 5 12 کے بعد 16 آ جائے، اس لیے میں گھڑی بھی پاکستانی ٹائم والی اندر رکھی، اور یہاں کا ٹائم مجھے بھی توجہ ہے نا۔ امام فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے آدم کو بنایا تو دل گھبرایا، تو جلدی سے حوا کو بنایا۔ اب جو آدم نے پہلو میں دیکھا تو ایک خوبصورت عجیب و غریب شے نظر آئی، بتائیں حوا نام کیوں رکھا گیا؟ آپ کہتے ہیں کہ یار تم نے تو اس بات کو حوا بنا دیا، اسی سے بنایا۔ جب کسی کو ڈراتے کہتے ہیں ہو ہو، پیچھے بچہ چھپ گیا، اس نے بچے نے باپ کو ڈرا دیا، ہو، یہ ہو سے حوا اور حوا سے ہو ہے، یعنی آدم ڈر گئے اور ڈر کے کہا حوا۔ اللہ نے کہا چلو یہی نام رکھ دیا حوا، ان کا نام ہو گیا حوا، چونکہ آدم نے رکھا تھا اس لیے قرآن میں نام آیا، اور اللہ نے پھر ان کا کوئی نام رکھا نہیں۔ بچے انہیں جدہ ماجدہ کہنے لگے، جہاں وہ دفن ہو گئی اس شہر کا نام جدہ ہو گیا، جدہ مانے دادی، جدہ شہر ہے، وہاں حوا کی قبر ہے، اس لیے اس شہر کا نام ہے جدہ یعنی دادی۔ جدہ گئے ہیں کبھی؟ میں گیا ہوں اشرف پڑھا، جدہ میں ایک اشرف پڑھا، وہاں جناب حوا کی قبر بنی، اتنی بڑی قبر ہے کہ جو ناف کا حصہ ہے وہاں ایک بہت بڑا پھول بنا ہوا ہے، یعنی یہ درمیانی حصہ ہے جس پر لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ کہنے لگے آدم ابھی ایسی حسین اور خوبصورت چیز تو میں نے دیکھی، کیا تجھ میں کشش ہے؟ وہ دن آج کا دن سارے انسان اپنی بیویوں کے مرے مٹے، آدم کا اثر، اچھا وہ چاہے جیسی ہو سب کو اپنی حور لگتی ہے، یہ آدم سے اثر آتا اولاد میں۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہا بس حوا کو دیکھ کر تم یہ سمجھے کہ ایسے نقش نہیں بنائے۔ یہ امام فرما رہے ہیں، 11ویں امام۔ کتابوں کے حوالے میں نے دے دیے، 3 کتابیں میں نے آپ کو بتا دی، یہ نابی المودت، روضۃ الشہداء، بحر الانوار۔ آدھی حدیث پڑھ کر آدھی روک رہا ہوں، آدھی جب پوری کروں گا جب سلسلہ بتا دوں۔ بچپن میں 5-7 سال کا تھا جب باپ نے مجھے یہ حدیث سنائی، مجھے جب سے یاد تھی، میں نے کبھی بڑے ہو کے کتاب میں ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کی، پڑھتا رہا میں، جس میں پڑھتا رہا۔ جب کتابیں لکھنے کا شوق ہوا تو پتا چلا یہ تو 3-4 کتابوں میں لکھی۔ بچپن میں میرے والد سید ظہیر حسن نقوی نے مجھے بچپن میں یہ سنایا تھا، تو مجھے یقین تھا جب میں بڑا ہوا تو میں نے کہا ظاہر ہے کہ میرے والد کو ان کے والد نے بتایا ہو، کتاب میں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہمارا آپ کا مذہب جو چل رہا ہے ماں باپ کا بتایا ہوا، اطمینان یہ ہے کہ شجرے اچھے ہیں، اس پہ یقین ہے ماں باپ پر کہ ان کے پاس سچی باتیں آ رہی ہیں، اس لیے یہ مذہب سچا ہے۔ اوروں کے پاس شجرے اپنے نہیں ہیں تو حدیثوں کے کیا ہوں گے؟ وہ کوئی بھی ہو۔ تو اب مجھے اطمینان ہوا کہ کتنی سچی بات میرے والد نے بتائی تھی۔ یہ ایسے بہت سے مولوی نے سنایا، تو اس میں سے ایک سنا رہا ہوں جو والد نے سنایا۔ تو اب پتا چلا کہ سید ظہیر حسن نقوی کو ان کے والد سید دیانت حسین نقوی نے سنایا ہو،
اور ان کو ان کے والد عنایت حسین نے سنایا ہوگا، اور ان کو ان کے والد بخشش حسن نے سنایا ہوگا، اور ان کو ان کے والد حضرت بخش نے سنایا ہوگا، اور ان کو حضرت بخش کے والد سید میر علی نے سنایا ہوگا، اور سید میر علی کو سید غالب علی نے سنایا ہوگا، اور غالب علی کو علاء الدین نے سنایا ہوگا، علاء الدین کو سید قطب نے سنایا ہوگا، ان کو عبد الغفور نے سنایا ہوگا، ان کو عبد الغفار نے سنایا ہوگا، اور ان کو قاضی شرف الدین نے سنایا ہوگا، ان کو شہاب الدین گدیری نے سنایا ہوگا، اور ان کو ان کے بعد جلال الدین نے سنایا ہوگا، اور جلال الدین کو سید عیسیٰ ربانی نے سنایا ہوگا، عیسیٰ ربانی کو حمزہ ابو طالب نے سنایا ہوگا، حمزہ ابو طالب کو محمد بغدادی نے سنایا ہوگا، محمد بغدادی کو ابو القاسم نے سنایا ہوگا، ابو القاسم کو ان کے بعد جعفر الزکی نے سنایا ہوگا، جعفر الزکی کو ان کے بعد امام علی نقی نے سنایا ہوگا۔ دیکھ کر کے امام علی نقی کو یہ بات امام محمد تقی نے بتائی ہوگی، محمد تقی کو امام رضا نے بتایا ہوگا، امام رضا علیہ السلام کو موسی کاظم نے بتایا ہوگا، موسی کاظم کو جعفر صادق نے بتایا ہوگا، جعفر صادق کو محمد باقر نے بتایا ہوگا، محمد باقر کو سید سجاد نے بتایا ہوگا، سید سجاد کو حسین نے بتایا ہوگا، حسین کو حسن نے بتایا ہوگا، حسن کو علی نے بتایا ہوگا، علی کو محمد نے بتایا ہوگا، محمد کو ابو طالب نے بتایا ہوگا۔ ابو طالب کو عبد المطلب نے بتایا ہوگا، عبد المطلب کو ہاشم نے بتایا ہوگا، ہاشم کو عبد مناف نے بتایا ہوگا، عبد مناف کو قصی نے بتایا ہوگا، قصی کو لبئی نے بتایا ہوگا، لبئی کو غالب نے بتایا ہوگا، غالب کو کنانہ نے بتایا ہوگا، کنانہ کو خزیمہ نے بتایا ہوگا، خزیمہ کو حمیشہ نے بتایا ہوگا، حمیشہ کو علیشہ نے بتایا ہوگا، علیشہ کو قیدار نے بتایا ہوگا، قیدار کو حضرت اسماعیل نے بتایا ہوگا، کہ اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے بتایا ہوگا، ابراہیم کو تعارف نے بتایا ہوگا، تعارف کو لمخ نے بتایا ہوگا، لمخ کو نوح نے بتایا ہوگا، نوح نے شام کو بتایا ہوگا، اور اس کے بعد اخنوخ نے بتایا ہوگا، اخنوخ کے بعد ادریس نے بتایا ہوگا، نبت نے بتایا ہوگا، سلمان نے بتایا ہوگا، اور فشر ان کے باپ نے بتایا ہوگا، اور فشر کو مہلائی نے بتایا ہوگا، مہلائی کو شیش نے بتایا ہوگا، شیش کو آدم نے بتایا ہوگا، لیکن آدم کو کسی نے بتایا نہیں، آدم نے دیکھا۔ علوم آل نبی کی شمع جلا رہے ہیں ضمیر اختر، علوم آل نبی کی شمع جلا رہے ہیں ضمیر اختر، دلوں سے تاریکی جہالت مٹا رہے ہیں ضمیر اختر، فضائل سیدہ سنا کر حقیقت مرتضی بتا کر مکسروں پہ دلوں پہ خنجر چلا رہے ہیں ضمیر اختر۔ جو چاہو تم سے علی ہو راضی، نہ ہو عقیدے پہ سودا بازی، جو چاہو تم سے علی ہو راضی، نہ ہو عقیدے پہ سودا بازی، سبق یہی تو ہمیں مسلسل پڑھا رہے ہیں ضمیر اختر۔ خطابتوں کے امیر بن کر، حسینیت کے سفیر بن کر، خطابتوں کے امیر بن کر، حسینیت کے سفیر بن کر، بھٹکنے والوں کو حق کا رستہ دکھا رہے ہیں ضمیر اختر۔ خطاب جب بھی کہیں ہو کرنا، خطاب جب بھی کہیں ہو کرنا، خطاب زینب سے لفظ چننا، نئے خطیبوں کو ڈھنگ یہ بھی سکھا رہے ہیں ضمیر۔ چراغ ذکر وفا جلا کر، پیام کرب و بلا سنا کر، چراغ ذکر وفا جلا کر، پیام کرب و بلا سنا کر، سہیل اذہان بے ضمیری جگا رہے ہیں ضمیر اختر۔ تھوڑا سا ذرا سا
پروردگار عالم یہ کہتا ہے، اے عالم آئیے ذرا تشریف لائیے۔ پروردگار عالم یہ کہتا ہے آدم حوا کو دیکھ کر، پروردگار کہہ رہا ہے آدم کو لے جاؤ اور حوا کو لے جاؤ اور انہیں دکھاؤ، دونوں چلے۔ کہاں چلے؟ کہاں چلے؟ جگہ کیا ہے؟ جگہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ سما دنا فتدلّا فکانا قابا قوسین و ادنیٰ تک سرکار گئے، 7 آسمانوں کو طے کیا، طوبا کوثر سب کو چھوڑتے ہوئے سدرہ تک آئے۔ جبریل رکے، آؤ، کہ کیسے ہوں؟ یہ آپ کی جگہ، آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا۔ یہ آپ کی جگہ، یہ ملک کی جگہ۔ فرشتہ یہاں پہ رکا، آپ کی جگہ اگر فرشتہ بھی آ جائے تو جل جاتا ہے، فرشتہ بھی آئے تو جل جاتا ہے۔ محمد کی جگہ فرشتہ آئے، نور جل سکتا ہے تو آدمی کیوں نہیں جل سکتا؟ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب وہاں سے صدا آؤ آؤ، بڑھتے آؤ بڑھتے آؤ، ساری منزلیں طے ہوئی اور پھر ایک منزل آئی پردہ۔ پردہ، وہاں کیا دیکھا؟ لیکن پردے کے پیچھے ایک اور دنیا ہے جسے عالم ہو کہتے ہیں۔ عالم ہو، یہ جو لوگ ہیں اللہ ہو، اللہ ہو کا عالم، اسی جگہ کی وجہ سے نام مشہور ہے۔ وہاں کوئی جا نہیں سکتا، لیکن ہاں اس میں پروردگار ہو تو جائے۔ مدینے سے سدرہ تک اور سدرہ سے پردے تک جتنا فاصلہ ہے اتنا ہی پردے سے عالم ہو کا فاصلہ ہے بیت معمور تک۔ اس بیت معمور میں سیدہ کا نور اللہ نے رکھا تھا، جس کی شبیہ خانہ کعبہ ہے۔ سال میں ایک بار فرشتوں کو اذن ملتا تھا کہ 7 بار بیت معمور کا طواف کریں۔ یہ قرآن میں موجود ہے کہ اسی کی نقل کعبہ ہے۔ جہاں بیت معمور ہے اس کی سیدھ میں ایک رسی ڈالی جائے تو کعبے پہ آ کے وہاں رکے گی جہاں علی پیدا ہوئے۔ بیت معمور اللہ کا گھر ہے، وہاں سیدہ کا نور رکھا۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہاں علی کا نور رکھا۔ چونکہ بو تراب تھے اس لیے تراب پر بھیجا۔ سمجھ رہے نا؟ یوں ہوا ہے رشتہ، خدا کے گھر سے خدا کے گھر تک بارات آئی ہے اور گئی ہے۔ اور یہ تو کہنے کو ہے خدا تو گھر میں رہتا نہیں، بنایا تو اس نے انہی لوگوں کے لیے تھا۔ بیت معمور بھی انہی کا اور کعبہ بھی انہی کا۔ وہ تو کہیں رہتا نہیں، وہ تو کہتا ہے لم یلد ولم یولد، پیدا ہوا کسی سے نہ پیدا ہوا اور یہ اور وہ، اور اس کے تو کفو بھی نہیں۔ کفو سمجھتے ہیں ٹکر کا رشتہ نہ ہو، کفو نہد، اللہ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کے ٹکر کا کوئی اس کا کفو نہیں ہے۔ یہی حدیث آئی کہ سیدہ کا کوئی کفو نہیں تھا، مریم کا کوئی کفو نہیں تھا، اس لیے شادی نہیں ہوئی، تو سیدہ کا بھی کفو نہیں تھا۔ مریم سے بات سیدہ تک آئی، اگر کفو نہ ہوتا تو دنیا سیدہ کو خدا مان لیتی، کفو نہد یہ ہوتی، اس لیے علی کو پیدا کیا، علی نے توحید بچائی ہے، ورنہ وہ نہ ہوتا سیدہ ہوتی۔ بیت معمور میں اللہ نے کہا کہ بھائی یہاں چھپا کے رکھا، اس لیے نام رکھا سیدہ کا درۃ النورہ حدود غزرا۔ درۃ النورہ ایک ایسا موتی، نور کا موتی جسے میں نے اپنے خزانے میں چھپا کے رکھا۔ تیرا خزانہ کہتا میں خود خزانہ، کنزن مخفیہ، میں نے چاہا کہ ظاہر ہو جاؤں۔ کنز کہتے ہیں عربی میں خزانے کو، اور جس کے پاس خزانے کی کنجی رہے اسے کہتے ہیں کنیز۔ حدیث کسا نے کہا میری کنیز خاص ہے یہاں، یعنی اللہ خود خزانہ اور اختیار میں سیدہ کے، اسے شرک نہ سمجھ۔ یہ کنیز ہے، میں کنز ہوں۔ چونکہ معرفت کی تقریریں ہیں اس لیے یہاں پر کوئی فتوے نہیں چلیں گے۔ پہلے علم عرفان امام صادق کا دیا ہوا سمجھ میں آ جائے
اس کے بعد ہم سے بحث کر لینا کہ معرفت کیا ہے، اس کے بعد بات ہوگی۔ اب بیت معمور میں جبریل لے گئے آدم و حوا کو، اب جو اندر گئے تو آنکھیں خیرہ ہو۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ زہرا کا نور کیسے ظہور میں آیا؟ یہ بھی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، کہ ایک بار سارے عالم میں اندھیرا چھا گیا، فرشتے رونے لگے۔ ایک بار ایک نور تھا کہ آیا، جسے دیکھ کر فرشتے خوش ہو گئے کہ بہت اچھی روشنی ہے، ٹھنڈی روشنی، کہ یہی تو زہرا کا نور ہے۔ اس کے بعد کائنات کو اندھیرا نہیں ہونے دیا۔ بہت سی حدیثیں ہیں اور سب حدیثیں قدسی ہیں، میں سناتا چلا جاؤں تو آپ حیران ہوتے جائیں گے۔ معرفت کی باتیں جب شروع ہو جائیں تو جانے کیا کیا سامنے آنے لگتا ہے۔ آدم اور حوا بیت معمور میں داخل ہوئے، دیکھا ایک سمرد کا تخت ہے اور اس پر ایک بیوی بیٹھی ہے اور اس کے نور ہی نور شعائیں نکل رہی ہیں۔ چہرہ دیکھا آدم و حوا نے، کیا یہ کون؟ اب حوا کو دیکھنا بھول گئے، کہ یہ کون؟ جبریل نے کہا تمہاری بیٹی، خاتم کی بیٹی۔ کا کیا آ چکی دنیا میں؟ کہا ابھی نہیں، جب خاتم آئے گا تب اس کو بھیجا جائے گا۔ کہ اس کے سر کے تاج کیسا ہے؟ کہ یہی تاج تو اس کا شوہر علی ہے۔ کہ یہ تاج پہ اتنا چمکتا ہیرا کیا ہے؟ کہ یہ اس کا باپ محمد ہے۔ کہ کان میں یہ گوشوارے کیسے؟ کہ یہ حسن اور حسین اس کے بیٹے ہیں۔ یہ حدیث پوری ہوئی امام حسن عسکری کی جو 4 لائنوں کی تھی، میں نے آپ کو سنا دی۔ آدم نے دیکھا، آدم کو زیارت کرائی گئی، درۃ النورہ، بطول عذرا، بطول کہا اس لیے بطول کہا کہ آنکھ طاہا اور طاہرہ ہے۔ طاہرہ کے معنی اس طرح نہیں جیسے توفت العام میں سمجھایا گیا۔ طاہرہ کو سمجھانے کے لیے صرف اتنا بتایا گیا کہ ظہر کے وقت حسن گود میں آئے، عصر کی نماز سیدہ پڑھ رہی تھی۔ نبی کی بیٹی بطول ہوتی ہے جیسے مریم بطول۔ انشیاء حورا کہا اللہ نے، اب نام میں گناتا جاتا ہوں سیدہ کے جو اللہ نے 100 نام رکھے۔ انشیاء حورا، انس یعنی انسان سے بھی افضل، حورا یعنی حور سے بھی افضل، نہ انسان نہ حور، ایک اللہ کی مخلوق، اس کے خزانے کا چھپا ہوا نور۔ اور یہی کہا کہ جو ہم نے تعارف کروایا حوا کا، سارا کا، ہاجرہ کا، رحیمہ کا، زلیخا کا، بلقیس کا، مریم کا، آسیہ کا، اس لیے تاکہ ان بیویوں کو قرآن میں دیکھو تو میں تمہیں بتاؤں، سیدہ فقر حوا، سیدہ فقر سارا، سیدہ رشک حاجرہ، رشک مریم، رشک آسیہ، رشک رحیمہ، یہ ہے کائنات کی سب سے افضل بیوی۔ عہدہ کوئی نہیں، منصب کوئی نہیں، امام ہے نہ نبی، لیکن ولی ہیں، لیکن حجت ہیں، معصوم ہیں، عصمت شروع ہو ان سے، معدن عصمت ہیں۔ اس لیے کہ عصمت اگر ملے پیغمبر اور امام کو تو اس کا منبع زہرا ہے، یعنی ایک منصب عصمت ہے۔ عصمت اسی گھر سے ملتی ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ صاحب جناب زینب اور ام کلثوم معصومہ نہیں، زہرا کی مرضی ہے جسے عصمت دے دیں۔ عباس کو کہتے ہیں میرا بیٹا تو عصمت عباس کو بھی ملتی۔ کون کہتا ہے عباس معصوم ہے؟ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں معرفت کی محفوظ ہونا چاہیے۔ تو سیدہ کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کہا یہ راضیہ ہے، یہ مرضیہ ہے، یہ صدیقہ ہے، یہ صادقہ ہے، یہ طاہرہ ہے، یہ مبارکہ ہے، یہ عادلہ ہے۔ عادلہ نام توریت میں رکھا، مبارکہ انجیل میں رکھا۔ جتنی کتابیں دنیا میں، ہر کتاب میں بی بی کا ایک ایک نام ہے، جیسے علی کا ایک ایک نام ہے۔ روٹ لفظوں کے یکساں لیکن معنی کے اعتبار سے راضیہ بھی مرضیہ بھی۔ راضیہ کیوں؟ رب ان سے راضی ہو گیا۔ مرضیہ کیوں؟ یہ اپنے رب سے راضی ہو گیا۔ صادقہ یعنی ہمیشہ سچ بولا۔ صدیقہ جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ گھبراہٹ نہ ہو، صدیقہ صرف سیدہ کو کہتے ہیں، اور صدیقہ کے معنی علی بھی صدیق ہے، جو علی کہہ دیں وہ ہو جائے۔ جو کہہ دیں علی صدیق ہیں، جو کہتے ہو جائے۔ حکومت وقت
کا نمائندہ ایک جنازہ لایا. 22 سال کا نوجوان سکھا کے کچھ رقم دے کے جنازے میں لیٹ جا, اوپر سے چادر. علی کے پاس آئے جنازہ لے کے 40 آدمی کا نماز جنازہ پڑھا دو. جنازہ تھا سامنے. علی نے 3 بار پوچھا اس مردے کی نماز جنازہ پڑھا دو, اس مردے کی نماز جنازہ پڑھا دو, اس مردے کی. ہاں ہاں پڑھا دیجئے پڑھا دیجئے پڑھا دیجئے. علی نے نماز پڑھا دی. کلے جاؤ دفن کر دو. حاکم آگے بڑھا کا چادر تو ہٹائیے, زندہ ہے کا نہیں مردہ ہے. ایک لفظ ہے فارسی کا لفظ ہے مردک. مردک میم رے دال کاف, اس کے 35 معنی ہے لفظ, اور ہر لفظ گالی ہے اور بڑی سے بڑی گالی. اور لغت میں دیکھیے گا اردو کا فیروز لغات کشوری, مزہ آئے گا معنی دے گے. مردک, اور یہ لفظ صرف اردو ادب میں 2 شاعروں نے استعمال کیے. ذمہ داری ان کی. ایک مومن خان مومن نے ایک بار یہ لفظ استعمال کیا اور علامہ اقبال نے ایک بار استعمال کیا. اس کے علاوہ یہ لفظ کسی نے استعمال نہیں کیا. 10,000 اردو اور فارسی کے شعراء نے یہ لفظ پایا ہی نہیں, 2 نے پایا, اور دونوں شیعہ نہیں ہیں. مومن خان مومن اہل حدیث تھے, علامہ اقبال حنفی سنی تھے, اور یہ لفظ استعمال کیا. دونوں کا لفظ استعمال بتا دوں. مومن خان مومن نے مردک کا لفظ کہاں استعمال کیا؟ 35 معنی ہے, 35 معنی گالی میں. یہ تو میں بتا رہا ہوں, ورنہ آپ کو کیا پتا کہ مردک کے معنی گالی ہے؟ ورنہ میں تو پڑھتی تھا فارسی بولنے. کہتے مومن خان کہ گمراہ نے کس راہ سے بیعت چاہی. گمراہ نے کس راہ سے بیعت چاہی. مشتاق ہوا مانیے تبت کا یزید, تبت یدا بلاد, اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. مصداق ہوا مانیے تبت کا یزید. مردک نے شہنشاہ سے بیعت چاہی. ارے فرزند یداللہ سے بیعت چاہی. مردک نے شہنشاہ سے بیعت چاہی. اور اب یہ لفظ علامہ اقبال نے استعمال کیا. ہو زندہ کفن پوش تو میت اسے سمجھیں. امام کی تعریف بتا رہے ہیں علامہ اقبال کے. امام کسے کہتے ہیں؟ امام کی تعریف کیا ہے؟ وہ زندہ کفن پوش تو میت اسے سمجھے, یا چاک کرے مردک ناداں کے کفن کو, یا چاک کرے مردک ناداں کے کفن کو. نہیں سمجھے آپ؟ وہ جسے زندہ کہہ رہے تھے, علی کہہ رہے تھے مردہ ہے, اور جو خود زندہ تھے ان کے بارے میں جنگے بدر میں رسول کہہ چکے تھے تم تو چلتی پھرتی میتیں. یہ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے. تو مردک کے لفظ کے علاوہ علامہ اقبال کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا. امام کی پہچان کہ اگر کہہ دے کہ یہ مردہ ہے تو چونکہ صدیق ہے, زندہ کو مردہ کہہ دیا تو مردہ ہو گیا, اور مردے کو اگر کہہ دیا اٹھ جا یہودی کی شادی میں گئی ہے, دلہن مر گئی, کہا اٹھ جا, جو کہہ دیا وہ ہو گیا. اتنی مشہور ہوئی تاریخ میں کہ ام حبیبہ بن گئی, کنیز ہو گئی, کوفے گئی. واقعہ آپ سنتے ہیں ام حبیبہ کا کوفے کا. وہی تھی یہودن دلہن جو مسلمان ہو گئی, جس کی شادی اور رخصتی علی نے کر دی, اور ایسی سچی کنیز کہ اس کے حالات تاریخ میں موجود ہیں. تو غور کریں نا آپ کہ معرفت کی باتیں سمجھنے کے لیے کتنا ضروری ہے کہ دل و دماغ سب حاضر رہیں. اس لیے کہا یہ صدیقہ ہے کہ بی بی نے کہا تھا بچوں سے
درزی کپڑے لائے گا. آیا رضوان جنت. جنت کے دروازے کا دربان جو ہے اس کا نام ہے رضوان. تو اللہ نے کہا یہ نہ کہنا کہ فرشتہ ہوں، ملک ہوں، رضوان ہوں. یہ کہنا میں حسنین کا درزی ہوں، جو کہہ دیا تھا وہی ہوا. تو سیدہ جو کہنے اللہ وہی کرتا جاتا ہے. اب سمجھے نا، قیامت تک شفاعت کی منزل تک یہی ہونا ہے. آپ کچھ کہتے رہو، یہ کر لو تو جنت ملے گی، اور یہ کر لو تو جنت ملے گی، اور یہ کر لو تو جنت ملے گی. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ سیدہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے تو بس ہمارا. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ نام رکھا. اللہ کہتا ہے میں فاتح السماوات ہوں، اس لیے میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا. فاطمہ عربی میں کہتے ہیں فتم. فتم کہتے ہیں دودھ چھڑا لینے کو، کٹ جانے کو، کاٹ دینے کو. فاطمہ اس لیے نام رکھا کہ جہنم کے راستے کو شیعوں سے کاٹ دیا، اس لیے فاطمہ. یعنی اس راستے سے نکال لے جائیں گی جنت کی طرف، اس لیے فاطمہ ہے. یہی معنی لغت میں لکھے، نارے جہنم سے بچانے والی وہ فاطمہ کہتے ہیں. تو اب پریشانی کیا ہے؟ کیا پوری دنیا معرفت کے ساتھ زہرا کا ذکر سن رہی ہے؟ جو سن رہا ہے اسے زہرا لے کے چلی جائیں گی، اس میں کیا؟ اچھا، اس سے پتہ چلا کہ جہنم کے دہانے پر کھڑے تھے سب، اور پھر بی بی ادھر سے لے گئی راستہ کاٹ کر. نہیں سمجھے آپ؟ وہ اور ہیں جو کہ ہم متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جاؤ جنت میں. یہ ہم لوگوں کی پریشانیوں کا مسئلہ ہے، اسے یہیں رہنے دو. نہیں سمجھ رہے آپ؟ ارے جو عبادتیں کر رہے ہیں، نمازیں شب پڑھ رہے ہیں، حج اور عمرے کر رہے ہیں، اور روزے پہ روزے رکھ رہے ہیں، ارے بھائی انہیں تو جنت میں جانا ہے، سفارش کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں کیا پریشانی؟ پریشانی ہم کو ہے. اس لیے بی بی کے آگے ہاتھ جوڑے، بی بی ہم بھی ہیں. اور بی بی کہہ رہی ہاں آ جاؤ. یہ ہمارا رونے والوں کا اپنا معاملہ. بی بی لے کے جا رہے ہیں، یہ ہمارا ان کا اہل بیت کا معاملہ ہے. اس میں ہر ایک کو نہیں ہوگی، بخشش نہیں ہوگی. سیدہ مجلس میں نہیں آتی، وہ نہیں بخشوائیں گی، تو پھر کون بخشوائے گا؟ اس کا نام بتاؤ. ہلاکو خاں بخشوائے گا، چنگیز بخشوائے گا، ضیاء الحق بخشوائے گا، ایوب خاں بخشوائے گا. کون بخشوائے گا؟ ڈیوڈ کیمرون بخشا دیں گے. ابھی نام تو کسی کا بتاؤ، نام بھی کسی کا نہیں لیتے. جب ہے ہی نہیں کوئی تو ہمیں تو کہنے دو. اس میں کیا پابندی ہے بھائی؟ پنجتن پاک ہمیں معلوم ہے سچے ہیں، صادق ہیں، جو کہہ گئے ہیں وہی ہوگا. اور ابھی تو محشر بہت دور ہے، چلے کیوں جا رہے ہماری بخشش پہ؟ اطمینان نہ ہوتا تو یہ نعرے نہ ہوتے، یہ ماتم نہ ہوتا، یہ مجلس نہ ہوتی، یہ آنسو نہ ہوتے. یقین کے ساتھ سب کچھ ہو رہا کہ ان کا وعدہ ہے. جس کو یقین نہیں ہے وعدے پہ نہ کرے، چھوڑ دے، نکل جائے اس دائرے سے. سورہ رحمان میں اللہ کہتا ہے کہ اگر تم ہمارے بندے نہیں ہو اور ہماری ربوبیت کو نہیں مانتے تو ہمارے کائنات کے دونوں کناروں سے نکل جاؤ. تو کیا تیری دنیا محدود ہے؟ اس میں دو کنارے ہیں. سورہ رحمان. یہ کیا کہہ دیا اللہ نے کہ اگر تم ہمیں رب نہیں مانتے تو ہمارے کائنات کے دونوں کناروں سے دائرہ نہیں، دائرہ گول ہوگا. دونوں کناروں سے، ایک کنارہ یہ جیسے کپڑے میں کنارہ. مفسر کون ہوگا امام کے علاوہ؟ پوچھا کہ یہ دو کنارے کا ایک کنارہ حسن ہے، ایک کنارہ شہزادوں کے اور
عقیدے سے باہر نکلو، جاؤ پھر دیکھیں کہ تم رب کیوں ہو۔ شیطان کے علاوہ کیا بچے گا؟ وہ بھی تو کنارے پار نہ کر سکا، اسی دنیا میں سب کچھ کر رہا ہے، مہلت بھی یہی دی ہوئی ہے، شرارتیں بھی یہی کر رہا ہے، باہر کہاں جائے؟ سمجھے نا؟ تو بخشش کی ذمہ دار سیدہ، اور وعدے ہو چکے، منظر پورا قرآن میں موجود ہے سورہ اعراف میں۔ استقبال کیسا ہوگا؟ علی کہتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ سے ولایت علی ماننے والے کے سر پر تاج رکھیں گے اور اس طرح لے جائیں گے جیسے دولہا کو بارات میں لے کے۔ اور ولایت علی ماننے والے کے سر پہ جو تاج رکھا جائے گا، جیسی دنیا یہ پورا گلوب ہے گولا، اس طرح کے 30 ملک ہر علی والے کو حکومت کرنے کے لیے دیے جائیں۔ جب ہی میں سوچتا تھا یہ کہکشاں میں 44 کروڑ ستارے خالی پڑے ہوئے ہیں اور سب سورج جیسے گولے گھوم رہے ہیں، یہ کس کو ملیں گے؟ یہ سب سائنس ہے، علم فلکیات ہے، آگے بڑھتا جاؤں تو تقریر کہیں کی کہیں نکل جائے گی، اس لیے جلدی جلدی میں واپس آ رہا ہوں۔ فاطمہ ہے، ہاں زہرا ہے بیوی۔ امام صادق سے پوچھا گیا زہرا نام کیوں ہے؟ کہ جب صبح کی نماز کے لیے محراب میں کھڑی ہوتی تو ہلکی ہلکی سفید روشنی مطلب پہ چھا جاتی، جب ظہرین کی نماز پڑھتی تو سرخ روشنی مدینے کی عمارتوں پہ چھا جاتی، اور جب مغربین کی نماز پڑھتی تو زرد نور چھا جاتا۔ لوگ پوچھتے یا رسول اللہ یہ نور کیسا ہے؟ تو آپ فرماتے میری بیٹی محراب عبادت میں یہ نور اس کا ہے جو کائنات میں پھیلتا جا رہا ہے، اس لیے زہرا نام ہے۔ زہرا کے معنی روشنی پھیلنا، زہرا کے معنی روشنی پھیلتے جانا۔ ام ابیہا ہیں، رسول نے کہا یہ تو اپنے باپ کی ماں ہے۔ ام ابیہا کیوں کہا ام ابیہا؟ اس لیے کہ کوئی بحث نہ کرے کہ آمنہ کیا تھی، ایمان لائیں کہ نہیں لائیں، معاذ اللہ، اس لیے زہرا کو کہا ام ابیہا، نبی کی ماں ہوتی ہے تو زہرا جیسی۔ آمنہ کا رتبہ بڑھایا، زہرا کو ام ابیہا کہتے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ایک عیسائی پادری نے یہ کہا مسلمان مجتہد سے، مولوی سے، کہ ہمارا نبی عیسیٰ افضل ہے، تمہارا نبی افضل نہیں۔ کا کیوں؟ کہ اس لیے کہ تمہارے قرآن میں ہمارے نبی کی ماں کے نام پہ سورہ ہے، سورہ مریم، اور قرآن میں تمہارے نبی کی ماں آمنہ کا ذکر نہیں۔ اس لیے رسول نے کہا ام ابیہا۔ اگر نبی کی ماں کو سمجھنا ہے تو زہرا کو دیکھنا، تاکہ مریم سامنے آ جائے، اور سمجھانے کے لیے چنا میدان، گھر میں نہیں، مسجد میں نہیں، یہ بات میدان میں بتائی جائے گی۔ کب بتائی جائے گی؟ جب عیسائی پادری آ گئے بحث کرنے کے لیے اور سورہ آل عمران کی آیات نازل ہو گئی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم۔ تم اپنے بیٹے لاؤ، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ نہیں سمجھے؟ اللہ کہہ رہا ہے عیسائی پادریوں سے تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لائیں، تم اپنا نفس لاؤ، ہم اپنے نفس۔ تو پتہ چلا اللہ کے فرزند بن کے حسن اور حسین چلے۔ علی نفس اللہ بن کر چلے، علی اللہ کا نفس ہے۔ ہمارے لکھنؤ میں بچپن میں ایک مجلس مولا علی کی شہادت کے دن ہوتی تھی، تو اس کا پوسٹر جو چھپتا تھا اس کا عنوان آپ کو بتا دوں، اور اب بھی چھپتا ہے 60 سال کے بعد، اور اس کا یہی عنوان ہے 60 سال علی کی مجلس جو شہادت کی تھی، اس کا عنوان پوسٹر پہ لکھا جاتا ہے، نفس اللہ کا ماتم شہر اللہ میں۔ رمضان کو شہر اللہ کہتے ہیں، اللہ کا مہینہ، اور نفس اللہ کا ماتم، اللہ کے نفس کا ماتم۔ علی اللہ کا نفس ہے۔ آپ کہیں گے ہم نے تو یہ سنا ہے پیغمبر کا نفس ہے، اے تو خریدا اس نے، اب کہاں پیغمبر کا نفس؟ قیمت جب دے دی،
آپ کہیں گے قرآن سے ثابت کرو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور مردان خدا میں ایسے ہیں کہ جن کا نفس اللہ خرید لیتا ہے اور مرضیاں بدلے میں دے دیتا ہے۔ علی کے پاس تو مرضی رہ گئی، ان کی مرضی جو بھی وہ ہمارے ساتھ کریں، آپ کیوں جل رہے ہیں؟ یعنی کہ دنیا کیوں جل رہی؟ مرضی تو علی کی ہے۔ محبتوں کے رشتے، جتنی محبت آپ کریں گے اتنی جواب میں ادھر سے محبت ملے گی۔ تو علی اور فاطمہ، علی اور فاطمہ، اور نفس چلا، نساء میں زہرا چلا، بیٹوں میں حسن اور حسین چلا، اور شان یہ عیسائی وہاں بیٹھے، کہنا کچھ نہیں، بولنا کچھ نہیں ہے، صرف جا کے بیٹھ جانا ہے۔ مباہلے کا دن 1400 برس گزر گئے، ہم اسی پہ عمل کر رہے ہیں۔ بانی مجلس نے فرش بچھایا اور ہم آ کے بیٹھ، 1400 برس سے بیٹھے ہیں، اب تک تو کوئی مقابلہ، مباہلہ ہو رہا۔ وہاں بھی سلمان فارسی سے کہا شامیانہ لگاؤ، سرخ کمبل کا شامیانہ لگا۔ سلمہ کو بھیجا کہ صاف کرو جگہ اور جھاڑو دے کے وہاں فرش بچھا دو، فرش بچھا دیا گیا۔ اب جب گھر کھلا رسول اللہ کا تو سب نے دیکھا آگے آگے رسول، پہلو میں حسن، گود میں حسین، پیچھے سیدہ، اس کے پیچھے علی، ترتیب دیکھیے۔ اور اب جو چلے زہرا چادر میں، سیاہ چادر میں، دنیا نے دیکھا۔ بھائی دیکھیے طریقہ ہوتا ہے، مباہلے کو سمجھیے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہر چیز اسلامی کو کسی نہ کسی صورت سے باقی رکھا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہوں گے کہ جلوس نکلنے والا ہے، جس شہر سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں، تو جلوس کی تمام چیزیں کہیں قنات کے پیچھے کمرے میں سجائی جا رہی ہے۔ کیسے؟ ذوالجلال سج رہا ہے، چادر ڈالی جا رہی ہے، تلوار سے پر لگائی جا رہی ہے، علم سج رہا ہے، تابوت سج رہا ہے۔ تو ابھی مجلس کا مجمع باہر ہے، اس کو نہیں پتا اندر سجاوٹ ہو رہی ہے۔ جب سجاوٹ ہو جائے گی پردہ ہٹے گا، ایک دم سے زیارت نکلوائے گا ذاکر، اور اس کے بعد پھر ساری چیزیں آنا شروع ہوں گی، پھر جلوس بن جائے گا۔ وہی مجلس اعلیٰ جلوس بن جائے گی۔ نہیں سمجھے؟ رات کو چادر میں رسول نے سب کو جمع کیا، یہ زیارتیں بن رہی تھی۔ اسے کہتے ہیں حدیث جیسا، جب صبح ہوئی تو دروازہ کھلا، زیارتیں برآمد ہوئی، آگے آگے حسین، پھر حسن، پھر رسول، پھر فاطمہ، اور پھر علی، اور اب جلوس چلا مدینے کا مجمع پیچھے پیچھے، اسی کی نقل ہمارا جلوس اور زیارتیں ہیں۔ اور جب جا کے وہاں بیٹھ گئے تو سامنے تھے عیسائی، اور اللہ نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا بس فمن ہاتھ جگہ، ان سے کہہ دو جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، علم آ چکا۔ تو علم کہیں سے اترتا ہے کیا؟ اللہ نے بتایا یہی 5 علم ہیں، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہی علم ہے۔ علم آ گیا، علم آنے کے بعد جھگڑا نہیں ہوتا۔ جہاں ذکر پنجتن ہوتا ہے وہاں جھگڑے کی باتیں نہیں ہوتی۔ آج کا معنی جھگڑا نہ کرو۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا، کہو ان سے، ہم بیٹے لاتے تم بھی بیٹے لاؤ، ہم عورت لاتے تم بھی عورت لاؤ۔ نساء کہتے ہیں مکمل عورت کو، مدینے کی کوئی عورت جا نہیں سکی، اس لیے کہ روئے زمین پر سوا زہرا کے مکمل عورت کوئی نہیں تھی۔ اور مکمل عورت کسے کہتے ہیں؟ مکمل عورت وہ ہوتی ہے جو بیٹی بھی ہو، ماں بھی ہو اور بیوی بھی ہو۔ زہرا پیغمبر کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسن حسین کی ماں، اور تھی تو پیغمبر کی بیویاں مائیں کوئی مکمل۔ نسانا و نساکم انفسنا، علی نفس بن کر چلے اور جا کر بیٹھ گئے۔ آگے کیا تھا؟ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، بس اتنا کہنا ہے کہ جب جھوٹا ثابت ہو جائے تو کہنا جھوٹوں پہ خدا کی لعنت۔ تبرنا شروع ہو گیا قرآن میں، اسی کو لعنت جب کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں دیکھیں یہ کیا کرے، تبرہ کرے، ہم نہیں کر رہے، اللہ کر رہا ہے۔ آیت تو آگے بیچ میں یوں ایسے آویزہ ہو گئی، اور آیت میں پکار کے پروردگار سے کہا کس پہ گروں؟ اس لیے کہ ادھر بھی سب چپ بیٹھے ہیں اور ادھر بھی، ادھر آ نہیں سکتی، یہاں ہے تطہیر، اب کدھر جاؤں، رخ تو بتا، یا یہی مباہلے میں رکی رہوں؟ اللہ نے کہا ٹھہر، دیکھ کے کیا کرتے ہیں۔ آیت نے دیکھا
لعنت والی آیت نے دیکھا کہ ایک دفعہ وہ چیخے اور چیخ کے کہنے لگے دیکھو تو صحیح وہ آندھی آ رہی، دیکھو وہ طوفان آ رہا، ارے دیکھو زمین ہل رہی ہے، ارے دیکھو درختوں سے پرندے گر رہے ہیں، وہ دیکھو جانوروں نے گردنیں ڈال دی، ارے عذاب آنے والا ہے، ارے ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ کہتے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ کہتے تو پہاڑ بھاگو جلدی جاؤ ورنہ ہم جھوٹے قرار کھا جائیں گے اور لعنت ہم پہ آ جائے گی۔ عیسائی بھاگ گئے، آیت رکی رہی، اس لیے عیسائیوں پہ تبرہ نہیں ہوتا، چونکہ بھاگ گئے مقابل سے، اس لیے آج یہ عیسائی ملک سرزبط و شاداب ہیں۔ اگر یہ اہل بیت کے مقابلے میں رکے رہتے تو یہ لعنتی ہوتے، اس لیے عیسائیوں پہ لعنت نہیں ہوتی۔ اب اللہ نے کہا کہ یاد رکھو آیت رکی ہے، یہ بیٹھے پنجتن، ان میں سے کسی ایک کے مقابل جو آتا جائے اس پہ لعنت ہو جائے۔ بتاؤ محمد کے مقابل کون آیا؟ علم کاغذی تو مانگا تھا، اب تم بتاؤ علی کے مقابل کون آیا؟ اب تم بتاؤ فاطمہ کے مقابل کون آیا؟ اب تم بتاؤ حسن حسین کے مقابل کون آیا جو آتا جائے گا؟ ارے بچوں، علی ولی اللہ کے مقابل نہ آؤ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ رک کر دروازے پہ کہا یہ میری بیٹی کا گھر ہے، اس دروازے کا احترام کرنا، اس میں میری بیٹی رہتی ہے، لیکن ہائے کہ جلدی زمانہ بدل گیا کہ دروازے پہ سب جمع تھے اور شور ہو رہا تھا اس گھر کو جلا دیں گے، اور زہرا دروازے پر آ گئی اور صرف اتنا کہا اس گھر کو جلا دو گے جس میں حسنین ہیں، جس گھر میں حسن اور حسین، جواب ملا کوئی بھی ہو، علی کو باہر بھیجو، کہا علی باہر نہیں آئیں گے، علی نے قسم کھائی ہے اس وقت تک دوست پہ چادر نہیں ڈالیں گے جب تک قرآن کی تفسیر نہیں نکلے، پھر ہم اس گھر کو جلا دیں گے۔ لکڑیاں جمع ہوئی، آگ لگا دی گئی، شعلے اٹھتے رہے۔ جناب سیدہ کی جو کتاب میری ہے اس میں دیکھیں میں نے سیدہ کا وہ دروازہ جو جلایا گیا اس کی تصویر دی، یہ تصویر جو بنائی گئی تھی عرب میں، ترکی کے سلطانوں کو ملی اور ان سے حیدرآباد تک نظام تک پہنچی ان کے میوزیم سے، اور صحیفہ جناب فاطمہ زہرا جو مولا علی کے ہاتھ پر لکھا ہوا اس کا عکس بھی میں نے اس میں چھاپا ہے جو میرے پاس موجود ہے، صحیفہ فاطمہ زہرا میرے کتب خانے میں، اس کا عکس میں نے چھاپا، زیادہ آپ کتاب میں کر سکتے ہیں۔ یہ صحیفہ فاطمہ کیا آپ کو معلوم ہے؟ جب پیغمبر کی وفات ہوئی تو زہرا بی بی بہت گھبرائی، تو اللہ نے جبریل سے کہا جاؤ فاطمہ کا دل بہلاؤ، تو جبریل آ کے بتاتے تھے اے بی بی کیا کیا حادثات قیامت تک ہونے والے، واقعات سناتے۔ بی بی نے علی کو بتایا، مولا علی نے کہا تم بولتی جاؤ میں لکھتا جاتا، علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا۔ بی بی کہتی گئی جبریل اب بتا دنیا میں جتنے بادشاہ جس ملک میں حاکم آئیں گے سب کی پشتہ پشت کے نام، اور اسی صحیفہ فاطمہ میں حسین کے رونے والوں کے تمام نام لکھیں اور ان کی ولیتیں لکھی ہوئی، اور حدیث میں یہ کہ بی بی اس طرح پہچانتی ہیں حسین کے رونے والوں کو جس طرح ہم اور آپ اپنے دوستوں کو ایک ایک کے چہرے کو پہچانتے، اور صحیفہ فاطمہ میں آپ سب کے نام لکھے ہیں۔ جبریل نے وہ نام بتائے ہیں سیدہ کو، آپ کتنے پاک ہو کہ علی کے ہاتھ سے آپ کا نام لکھا گیا ہے، اور وہ بھی بی بی کے کتاب میں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ مرتبے کم ہیں، احمق ہے وہ اگر ہمارے مرتبوں کو کم کرنا چاہتا ہے ماتمداروں کے بڑے مرتبے میں۔ اور پھر جب آپ اس طرح ایک غیر ملک میں بیٹھے اور یہ ذکر سن رہے ہیں، اور وہ ذکر کہ مدینے والوں نے احترام نہیں کیا، آج آپ بیٹھے ہوئے سن کے رو رہے ہیں، آپ کی نظر میں یہ احترام ہے؟ 7 آدمی دروازے کو توڑ کر حاکم وقت کے اشارے پر، اس میں تنفس ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے، خالد بن ولید ہے، اور بھی سب کے نام موجود ہیں، نام نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ سب آئے خالی ہاتھ نہیں آئے،
آپ یہ سمجھ جائیں کہ مدینے میں خالی ہاتھ، سن لیجئے، ایک کے ہاتھ میں سیلی، سیلی کہتے ہیں سلاخ کو، لوہے کی سلاخ جسے آپ سریا کہتے ہیں، سریا، لوہے کا سریا، ایک کے ہاتھ میں سیلی، ایک کے ہاتھ میں کوڑا، ایک کے ہاتھ میں ننگی تلوار، ایک کے ہاتھ میں تلوار میں نیام کے، جس نیام میں تلوار رہتی ہے وہ میں نیام کے اٹھائے ہوئے تھا، اس کی چوٹ کچھ اور ہوتی ہے۔ اور جب یہ سب اندر داخل ہوئے تو کس طرح داخل ہوئے پتہ ہے آپ کو؟ میں نے جو دروازے کی تصویر چھاپی اس میں میں نے بتا دیا ہے کہ عرب میں مدینے میں دروازے پردے کے حکم کے بعد اس طرح بنتے تھے، اور سیدہ کے گھر کا دروازہ یوں بنا تھا کہ صدر دروازہ، اس کے سامنے دیوار، اور پھر گلی سے ڈیوڑی سے ہو کر پھر صحن میں دروازہ کھلتا تھا، تو بی بی جہاں کھڑی تھی وہاں دیوار اور دروازہ پھنسے اور بیچ میں سیدہ کھڑی تھی۔ اب یہ تو ابھی میں پڑھ رہا تھا چنوٹ میں مجلس، میں جس پر پہنچا تو نوید عاشق جو تھے وہ بی بی کا حال دروازے کا پڑھ رہے تھے۔ اب یہ ان کے حصے میں آیا ہے، پڑھیں گے تو آپ سنیں گے کہ یہ تڑپا لیتے ہیں دل کو، جس طرح وہ حال پڑھتے ہیں۔ میں نہیں پڑھ سکتا اور مجھ میں دم بھی نہیں ہے، اور میں سخت مسائل پڑھ بھی نہیں پاتا، یہ جوان پڑھ لیتے ہیں، میرا دل نہیں گھستا۔ ہاں بس اتنا میں بتا دوں کہ دروازہ پورا جلنے لگا اور شعلے اٹھنے لگے، اور جب دروازہ اچھی طرح سے جل گیا اور کوئلہ ہونے لگا تو ایک شخص نے لات ماری دروازے میں۔ اب دیکھیے گا تاریخ میں یہ لکھا گیا لات ماری، لیکن اس میں یہ ہے جو میں 7-8 کتابوں میں ہے کہ دروازے پہ لات رکھ کے دروازے کو پیچھے ڈھکیلتا گیا، اور اتنا ڈھکیلا دروازے کو کہ بی بی دیوار اور دروازے کے بیچ، اور بس ایک آواز آئی، اور وہ آواز یہ تھی کہ فضا میرے محسن کو سنبھال، میرا بچہ مارا گیا۔ بی بی گری زمین پہ، دروازہ بی بی پہ گرا، فضا آگے بڑھی، کہتے ہیں 4 بچے حسن، حسین، زینب، ام کلثوم دروازے کے کونے پکڑ کے اٹھا رہے تھے ماں کو بچانے کے۔ کیا کہنا، نورانی مجلس بنا دی ہے تم نے، اللہ تم سب کو جزائے خیر دے۔ 2-4 لمحے کی رحمت ہے، اگر ہمت پڑی تو آگے بڑھوں گا، لیکن اس تمام مصیبت کے باوجود جب دروازہ جلتا ہوا بچوں نے کھینچا تو بی بی کی نظر پڑی کہ 7 آدمی صحن خانہ میں گھس چکے تھے، اور جہاں علی نماز پڑھ رہے تھے وہاں سب نے حملہ کیا اور علی کو پھیر لیا۔ چونکہ علی کا پیغمبر سے وعدہ تھا میرے بعد تلوار نہ اٹھانا، وہی کریں گے جو مرضی الہی ہو۔ 7 وار علی پہ تھے، تلوار، سیلی، تازیانہ، وہ یہ ہے۔ ابھی جملہ میں نے کراچی میں کہا، تم بھی سن لو، کہ ولایت علی کی حفاظت میں پہلی جان سیدہ نے دی۔ پہلی شہیدہ بی بی نے دوڑ کر علی کے گرد اپنی بائیں ڈال کر کمر میں گھیرا ڈالا اور کہا خبردار ابو الحسن کو مت مارو۔ تو وہی وقت تھا کہ بازو پہ سیلی لگی، ایک تازیانہ پشت پہ لگا، اور ایک کی تلوار کا دستہ بی بی کی پسلیوں میں گھس گیا، پسلیاں ٹوٹ گئی بی بی کی۔ کفن پہنا رہے تھے علی، سلمان فارسی کہتے میں دروازے پہ بیٹھا تھا، باہر ایک بار فاتح خیبر کے چیخ کر رونے کی آواز آئی، میری ہمت نہیں پڑی کہ میں علی سے پوچھتا، اس لیے کہ لہرا کا جنازہ اٹھانا تھا۔ کافی عرصے کے بعد سلمان کہتے میں نے پوچھا مولا اب تو بہت دن ہو گئے، بتا دیجئے کہ جب آپ کفن پہنا رہے تھے شہزادی کو تو آپ چیخ کے کیوں روئے؟ کہ جب میں نے کفن پہنایا تو دیکھا پسلیوں کے اندر
ایک عورت کی چوڑی کے برابر سوراخ تھا، پسلیوں کو توڑ کر کوئی چیز نکل گئی تھی اور زخم رس رہا تھا، تو میں اس لیے رویا کہ زہرا نے نہیں بتایا کہ کیا گزر گئی۔ تم سلامت رہو، جزاک اللہ۔ اللہ تمہاری آوازوں کو اسی طرح بلند رکھے، تمہارے گھر آباد رہیں، تمہارے رزق میں وسعت ہو، زہرا کے صدقے میں تمہارے بچے ولایت علی پہ قائم رہیں، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے۔ میں دعا کرا کے ہر سال جاتا ہوں، اللہ تم سب کو سلامت رکھے۔ دو چار جملے سن لو۔ علی کو لے کر چلے، گلے میں چادر بٹ کر پھندا بنایا اور گھسیٹ کر سڑک پہ لایا۔ بس جب علی کو کھینچتے ہوئے مدینے کی سڑک پہ لائے، میری طرف دیکھنا، ایک بار بیوی نے چادر سر سے ہٹائی اور اپنے بال کھول کر صحن میں آئی، اور صحن خانہ میں آنے کے بعد ہاتھوں پر اپنے بالوں کو بلند کیا اور کہا پروردگار بس عذاب لیا۔ کہتے ہیں مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہوئی۔ ایک بار علی نے سلمان کو اشارہ کیا کہ قیامت آج ہے، جا کے زہرا سے کہہ دو اب طریقہ کار تمہارے پاس ہو۔ سلمان بھاگتے ہوئے آئے اور ایک بار سر کو زہرا کی ڈوری پر پٹکنا شروع کیا اور داڑھی سے جھاڑو دے کر کہا بی بی علی کا حکم ہے، بالوں کو باندھ لیجئے، حجرے میں چلی جائیے ورنہ قیامت آ جائے گی۔ زمین سنبھل گئی، زمین سنبھل گئی۔ ہاں 95 دن کے بعد علی گھر میں آئے، زہرا خاموش تھی، بچے حجرے میں گئے، بی بی رخصت ہو چکی تھی، سرحا نے ایک پرچہ رکھا تھا، اس میں لکھا تھا اللہ حق، نبی حق، قرآن حق، جنت جہنم حق، فرشتے حق، انبیاء حق، آئمہ حق۔ اور یا علی بچوں کا خیال رکھیے گا، میں نے بہت لاڈ سے حسن حسین کو پالا ہے، میں نے زینب کے سر میں کنگھی کی ہے، کبھی زینب کے بال کھلے نہ رہے۔ اور اس کے بعد ایک جملہ تھا قیامت تک آنے والے حسین کے عزاداروں کو زہرا کا سلام۔ اب سلام کا جواب دو، سلام کا جواب واجب ہے، سلام سنت ہے، جواب واجب ہے، اور جواب یہ ہے پکارو ہائے زہرا، ہائے حسین، کیا گریہ کر رہے ہو؟ نورانی گریہ ہو رہا ہے، جنازہ تیار ہوا۔ ایک بار علی نے آواز دی حسن اور حسین آؤ، زینب اور ام کلثوم آؤ، فضا سب آ گئے۔ حسن نے ماں کے پیر پکڑے اور آنکھیں ملنے لگے، لیکن حسین ماں کے چہرے کے سامنے آئے، کہا ماں حسین پکار رہا ہے، آخری جملے تقریر کے، اگر تم نہ بولو گی تو حسین رونے لگے گا۔ بندے کفن ٹوٹے، زہرا نے ہاتھ بڑھائے، کہا حسین رونا نہیں، رونا نہیں، ماں کے سینے سے لگ جاؤ۔ جب حسین نے اپنا سر سیدہ کے سینے پہ رکھ دیا تو ماں نے ایک بات کہی، بس اسی پہ تقریر ختم ہو رہی ہے۔ ایک بار کا حسین تم نے پکارا، تم نے پکارا، تم نے پکارا، ماں نے جواب دیا اے حسین عصر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، میں دنیا سے جا رہی ہوں، عصر کے وقت تم نے پکارا، میں بولی آج مجھ سے وعدہ کرو کہ جب ماں تمہارے پاس عصر کے وقت آئے گی اور ماں پکارے گی تو تم بولو گے۔ سید سجاد کہتے جب حسین کا گلا کٹ رہا تھا تو ایک بیوی بال کھولے لاش کے یہ پکار رہی تھی ولد الحسین، میرے لال حسین، بولو ماں پکار